الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم تاجدار امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور بے شمار عنوانات تھے ذہن کے اندر، بے شمار موضوعات تھے، لیکن کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں، کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ ہر ہفتے اس موضوع کو بیان کیا جائے، ہر ہفتے اس عنوان کو بیان کیا جائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے ذرا اب توجہ رکھنی ہے، یہ جو نوجوان ہے آپ نے خاص کر توجہ رکھنی ہے اور ایک ایک لفظ کو آج سننا ہے، اور آج جو چیزیں آپ کے سامنے حدیث پیش کی جائیں گی ان کو آج پلو سے باندھنا ہے، ان کو آج اپنی زندگی کے اندر لے کر اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر اگلی جگہ اللہ نے کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب پہل آیت کا جو پہلا حصہ ہے نا، اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر اپنے بعد جو حکم دیا وہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھے، وہ یہ نہیں کہا کہ شراب سے بچ کر رہیں، یہ نہیں کہا زنا سے بچے۔ اپنے حکم کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب والدین دکھی پھرتے ہیں، بے شمار والدین اولاد کے لیے روتے ہیں، رات کو نہ اٹھ کر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نہ نیک کر دے، لیکن اولاد جو ہے وہ مست پھر رہی ہے، اپنے زندگی کے معاملات کے اندر والدین کو تنگ کیا ہوا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے رمضان کا تیسرا جمعہ عظمت والدین کے حوالے سے ہے۔ اب آپ نے میری بات سننی ہے، آپ نے بات کو سمجھنا ہے، نوجوانوں توجہ کرنی ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہو وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان سنیں،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے والدین تجھ پر ظلم کریں تو ان کے ساتھ نیکی کرو، تیرے والدین تجھ پر ظلم کریں تو اس کے ساتھ نیکی کرو، تیرے والدین تجھ پر ظلم کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ کے نبی آپ نے کبھی کوئی فالتو جملہ کہا ہی نہیں، آپ ایک دفعہ کہتے تو بات پکی ہو جانی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے 3 دفعہ اس جملے کو اس لیے کہا تاکہ میری امتیوں کو پتہ چل جائے کہ اگر والدین اولاد کے اوپر ظلم بھی کریں، اولاد کو پھر بھی حکم یہی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اگر والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، تو آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ اگر والدین کافر ہو، مشرک ہوں، کسی طریقے بت خانے آپ کو کہنا مجھے لے جاؤ، تو فرمایا اسے بت خانے میں نہیں لے کے جانا۔ کیوں؟ کہ ادھر جا کے شرک کریں گے، اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے، اس لیے بت خانے ان کو لے کر نہیں جانا۔ ہاں اگر وہ کسی طرح بت خانے پہنچ جائیں، چلے جائیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کو واپس لے کر آؤ، چاہے مشرک ہے چاہے کافر ہے۔ اب آپ نے بات کو سنتے جانا ہے، توجہ کرنی ہے۔ قبیلہ بنو اشعری، محدث ابن جوزی لکھتے ہیں قبیلہ بنو اشعری کے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے بارگاہ کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قبیلہ بنو اشعری والو، آپ کے قبیلے کے اندر کوئی ہیرا نامی عورت ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ جنتی عورت ہے۔ اللہ کے نبی وہ جنتی کیسے ہے؟ کہا قبیلہ بنو اشعری والو، وہ ہیرا نامی جو آپ کے قبیلے کی عورت ہے نا، ایک دفعہ یاد کریں آپ کے قبیلے کے اوپر دوسرے قبیلوں والوں نے حملہ کر دیا، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی جی ہمیں پتہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو ہیرا نامی عورت تھی نا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا، سب لوگ بھاگ گئے لیکن اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا، اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ جہاں ماں کو پیاس لگتی ہے وہ ماں کو پانی پلاتی ہے، جہاں ماں تھک جاتی ہے ماں کو دباتی ہے، جہاں وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ماں کو بچاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے اس ہیرا نامی عورت کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بات سنو، وہ اس کی ماں ہیرا جو عورت تھی نا وہ میرا کلمہ پڑھنے والی تھی، لیکن اس کی ماں کافرہ تھی، لیکن اس نے میرے کہنے کے اوپر، میری حدیث کے اوپر عمل کر کر اپنی ماں کی خدمت کی ہے، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے اس کو کیا کیا؟ جنت عطا فرمائی ہے۔ ہیرا نامی عورت، آپ دیکھیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، کیا اولاد پہ کیا حق ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی کافرہ ماں تھی لیکن بیٹی مسلمان تھی، اس نے ماں کی خدمت کی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ بھائیو دیکھو تو صحیح، کافرہ ماں ہے، خدمت کی ہے، اللہ نے اس کو جنت عطا کر دیا ہے۔ آج کل تیری اور میری ماں جو ہے نا، وہ بچوں کے لیے اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو خشکی نہیں ہوئے، اولاد کے لیے خشکی نہیں ہوئے، اتنا تنگ کیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، آج بچے کی شادی ہو نا تو پہلی رات بیگم کا منہ دیکھتے ہیں تو پھر 2-3 دن بعد کہتے ہیں جی اوہ ماں جی کو کیا پتا ہو، ماں جی کو پرانے ذہن کی مالک ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگوں نے نا بڑے عجیب قسم کے ہیلے بہانے بنائے ہوئے ہیں والدین کی خدمت نہ کرنے کے۔ کچھ لوگ بلا کیا کہتے ہیں میری تے اینی زیادہ اولاد ہے، میں انہاں دی خدمت کراں یا والدین دی کراں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اپنے والدین کی خدمت سے جی چرانے کے لیے نا مختلف بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ بلا کیا کہتے ہیں کہ وہ والدین تو ساڈی اولاد نو ویکھ نہیں سکتے، میری تو بیوی نو نہیں ویکھ سکتے، اس وجہ تو میں انہاں دی خدمت ہی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہن سانو دتا کی نے، حصے چ وڈے بھرا نو سارا کچھ دتا، او جانے تو دا کم جانے۔ بھائیو یہ ساری جھوٹی دلیلیں ہیں، یہ سستی دلیلیں تو نے گڑی ہوئی ہیں، والدین کی خدمت نہ کرنے کی تو نے دلیلیں گڑی ہوئی ہیں۔ اور جب تو ماں جس نے تجھے 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا اور اس کی تو خدمت سے جی چرائے، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نا ایک دفعہ دیکھتے کیا ہے، ایک بوڑھی سی
کمزور سی عورت ہوتی ہے، وہ نا ایسے گلیوں کے اندر بھاگ رہی ہوتی ہے، مکے کی گلیوں کے اندر، وہ دیکھ رہی ہے کہیں کسی جگہ اس کو تھوڑا سا نا کوئی آسرا مل جائے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹے کو دودھ پلایا جائے۔ وہ جب دودھ پلانے لگی، تھوڑا سا آسرا ملا، اس نے اپنے اوپر چادر ڈھانپ کے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، کہا صحابہ دیکھو ماں بچے کو دودھ پلانے کے لیے کتنی بےتاب تھی، اس کوئی آسرا ڈھونڈ رہی تھی، آسرا مل گیا نا۔ فرمایا دیکھو اب اپنے بچے کو دودھ پلا لیا۔ اللہ کے نبی اس عورت کے پاس جا کہتے ہیں آپ میری بات سنیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کا بچہ، آپ جس کو دودھ پلا رہے ہیں نا، یہ آپ کی خدمت کرے یا نہ کرے، لیکن محمد کا تم سے وعدہ ہے، جو ماں اپنے بچے کو دودھ کا ایک گھونٹ بھی اپنے پستان سے پلائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد اللہ سے اس کو 1000 سال کی عبادت جتنا ثواب لے کے دوں گا۔ بھائیو یہ وہ والدین ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو ہماری تو ادھر کایا کی کایا ہی الٹی ہوئی ہے۔ ہم نے والدین کی خدمت نہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، کہتے اللہ کے نبی بڑا دل کر رہا ہے میں بھی جنگ بدر میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ بوڑھی ماں تھی حضرت ابو ہریرہ کی، بوڑھی ماں، جو بوڑھی ماں تھی نا، حضرت ابو ہریرہ نے شادی نہیں کی، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی سے ماں کی خدمت کی حدیث سنی ہوئی تھی، تو آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ نے کہا یہ نہ ہو کہ میری شادی ہو، میں بیگم کے پاس رہوں اور میری ماں کی خدمت سے میں نہ کر سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے شادی نہ کی، آپ نے شادی نہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کا موقع ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا سارے تیاری کریں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں سے کہتے ہیں اماں جان آپ کی بڑی خدمت کی ہے، اب مجھے روکنا نہیں، میرا بھی دل کرتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں جاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ تلواروں کے سائے کے اندر لڑوں، میرا بھی دل کرتا ہے۔ ماں سے کہا، ماں بیچاری کمزور لاگت، حضرت ابو ہریرہ کہہ کے چلے گئے، ماں نہ لاٹھی ٹیکتی کسی طرح نہ چلتی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی۔ کہا اللہ کے نبی ابو ہریرہ نا وہ جانا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی اگر ابو ہریرہ آپ کے ساتھ چلا گیا تو میرا کون خیال کرے گا؟ نبی، پیارے نبی، میٹھے جملے بولنے والے نبی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو، جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی نا، میٹھے جملے بولنے والے سونے نبی کی چہرے کے اوپر جلال آیا۔ کہا او صحابہ ذرا ابو ہریرہ کو ڈھونڈ کر تو لاؤ ذرا ابو ہریرہ کو ڈھونڈ کر۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ابو ہریرہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ تیری بوڑھی ماں گھر کے اندر ہے، تجھے جنگ پہ جانے کی فکر پر لگی ہوئی ہے۔ کہا خاموشی سے چپ کر کے ایسے کرو ابو ہریرہ، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، محمد تم سے وعدہ کرتا ہے جتنا جنگ میں جانے کا ثواب ہے، ابو ہریرہ تو چپ کر کے ماں کی خدمت کرتا جا، اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کی خدمت کرنے کی بدولت اللہ تمہیں جنگ میں جتنے لڑنے والوں کا ثواب ہوگا اتنا تجھے گھر بیٹھ کے ماں کی خدمت کرنے کا ثواب ملے گا۔ بھائیو توجہ، آپ نے سمجھنا بات کو۔ اب دیکھیں نا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ جنگ پہ نہیں گئے۔ آج کل نا ماں بیچاری گھر کے اندر نا اسے ایک وقت کی کوئی دوائی نہیں لا کے دیتا، اور بیٹا، ماں بیچاری کے بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں، اور بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ ہاں جی، بیٹا ہوتا ہے پیر صاحب کے پاس ہی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، بیٹا جناب 6 مہینے کے لیے تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، ماں بیچاری گھر ترلے کر رہی ہے، دوائی لانے کے لیے کوئی نہیں، اور بیٹا جناب 6 مہینے کے لیے تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اب سنو میری بات کو توجہ سے سننا، حضور کے ایک صحابی تو نہیں بنے، سید التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے یہ صحابی ہیں، صحابی نہیں سوری معذرت تابعی ہیں۔ آپ صحابی کے درجے پر فیض ہو سکتے تھے لیکن ماں کے بے ادب نہیں ہوئے، ماں نے جیسے کہا حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی بھی نا نماز عصر کے بعد نا آپ نے اپنی قمیض کے بٹن کھول دینے، مدینے کی گلیوں کے اندر نا کھلے میدان کے اندر اللہ کے نبی نے قمیض کے بٹن کھولنے کرنے اور کھول کے نا ایسے بیٹھ جانا کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ روز ہی عصر کے بعد ادھر آ کر
اپنی قمیض کے بٹن کھول دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ انی لاجد نفس الرحمانی من قبل الیمن، فرمایا صحابہ ادھر جو ہے نا وہ یمن ہے اور یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا اونٹ سے چراتے تھے یا بکریاں چرواتے تھے، سارا دن بکریاں چروا کے رات کو آنا کرنا. اور یار سنو اور نوجوانوں آج میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سننا، آج ان کو دل کی تختیوں کے اوپر لکھ لینا میری باتوں کو. اب دیکھنا حضرت خواجہ ویس کرنی سارا دن اونٹ چراتے ہیں، چرا کے نا روز آ کے ماں کے قدم دباتے ہیں اور آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں. کہتے ہیں اماں بڑا دل کرتا ہے، بڑا دل کرتا ہے جا کے حضور کی زیارت تو کر کے آؤں، حضور کی زیارت تو کر کے آؤں. بوڑھی ماں تھی نا، بیٹے کو سینے کے ساتھ لگانا، کہنا ویس اگر تو چلا گیا، اگر تو اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا، میں نبی نہیں ہوں، میرا پیچھے کیا بنے گا، تیرے بغیر میرا کون ہے ویس. ایسے ہی ماں نے کہنا کرنا. ایک دن خواجہ ویس کرنی جب اونٹ چرا کے آئے نا، حضور کے عشق نے بڑا ستایا، بڑا ستایا. حضرت خواجہ ویس کرنی رات کو آئے نا ماں کو آ کے قدم پکڑے، قدم دبانے لگے، آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو. عاشق ہے نا، عاشق دا کم رونا تونا تے بن رویو نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا چاہے وصل ہوئے تے چاہے دوری. حضرت خواجہ ویس کرنی آپ نے نا ماں کے قدم دبانے شروع کیے، آنکھوں سے آنسو گرے. ماں تھی نا، جب بیٹے کے آنسو قدموں کے اوپر گرے ماں تڑپ گئی. فرمایا ویس کیا ہوا؟ فرمایا اماں آج بڑا دل کر رہا ہے حضور کی زیارت کر کے آؤں، حضور کو جا کر دیکھ کر آؤں. ماں نے بیٹے کے آنسو جب دیکھے نا، ماں تھی نا پھر تڑپ گئی، بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا. فرمایا ویس میں تیرے آنسو نہیں دیکھ سکتی، تو اتنا میرا فرما بردار بیٹا ہے. فرمایا جاؤ چلے جاؤ، اگر اللہ کے نبی گھر کے اندر ملے تو مل لانا، اویس حضور کا انتظار نہ کرنا. خواجہ ویس کرنی آپ مدینے کے اندر آئے لیکن اللہ کے نبی گھر کے اندر نہیں. حضرت خواجہ ویس کرنی کی آنکھوں کے اندر آنسو. کہا اللہ کے نبی میں آپ کے آستانے پہ، آپ کے کاشانہ اقدس پہ آیا ہوں، میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ آپ کی آنکھوں کے اندر زاروں کی تار آنسو. حضور کا او بھائی او سنو یار، او نوجوانوں توجہ کرو، آپ نے بازار جانا ہو، آپ نے پیر خانے جانا ہو، آپ نے شادی پہ جانا ہو، کبھی ماں کو نہیں پوچھنا او دیکھو صحیح اویس کا عشق دیکھو، اویس کی محبت ماں سے دیکھو. حضرت خواجہ ویس کرنی آپ نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن ماں سے پوچھ رہے ہیں، ماں نے اجازت دیا تو پھر گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ملے نہیں. حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب واپس آئے نا، ماں کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی گھر کے اندر نہیں ملے. جب واپس آ گئے نا، ماں نے جب رات کو دیکھا نا میرا اویس آ گیا، تو ماں نے حضرت اویس کو جب دیکھا نا، نبی نہیں تھی ویسے، جب آتے گھر کے اندر دیکھا کہ ان کے پاؤں آ گئے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ سنی. کہا اویس بیٹے لگتا ہے حضور کو دیکھ آئے ہو. اویس پھر رویا، داڑے مار کے رویا. ماں نے کہا بیٹا ہوا کیا؟ تجھے اجازت بھی دی تھی جاؤ حضور کو دیکھ کر آؤ، کیا ہوا؟ کہا ماں پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی نے زیارت کا شرف نہیں دیا. ماں نے نا کہا چپ کر جا، تو میرا ہونہار بیٹا ہے، سونا بیٹا ہے، میرا اتنا فرما بردار ہے، ادھر آ، چپ کر جا. چپ کر کے ماں نے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا. فرمایا چپ کر کے تو ماں کی خدمت کرتا جا، سارا نبی دنیا، سارا نبی جو ہمارا نبی ہے نا، وہ ساری دنیا کی باتیں، ساری دنیا جو ہے وہ نبی کی باتیں کرے گا. اویس تو چپ کر کے ماں کی خدمت کری جا، ساری دنیا نبی کی باتیں کرے گی. اویس تو ماں کی خدمت کری جا، ماں کی تجھے دعا ہے کہ نبی جب بھی بات کرے گا تیرے اپنے اویس کرنی کی بات کرے گا. بھائیو یہ حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرتبہ صحابی پر فیض نہیں ہوئے، کس وجہ سے؟ کہ ماں کا حکم تھا، ماں کا حکم تھا. لیکن بھائیو حضرت خواجہ ویس کرنی، اب دیکھیں میں آپ کو ادھر ایک بات بتانے لگوں. ہم نا پیر خانے جاتے ہیں، کہتے ہیں جا کے دعا کریں جی ہمارے لیے، اور علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، حضرت صاحب کے پاس جاتے ہیں، امام مسجد کے پاس جاتے ہیں، جا کہتے ہیں دعا کریں جی ہمارے لیے. لیکن اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں یا میری امت کے لیے کہ دعا کریں. اللہ نے ایک ہی شخص کو کہا، حضرت عمر فاروق سے کہا عمر فاروق تیری زندگی کے اندر اویس ادھر آئے گا، اور اگر تیری اس سے ملاقات ہو گئی، تیری اس سے ملاقات ہو گئی. اللہ کے نبی اب بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت خواجہ ویس کرنے کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، کہا عمر جو اویس ہوگا نا وہ دبلا پتلا سا ہوگا، رنگ اس کا سانولا ہوگا،
اونٹ کی کھدر کا اس نے لباس پہنا ہوگا. اور دیکھو بھائیو اللہ کے نبی یمن نہیں گئے, حضرت خواجہ ویس مدینے آئے ہیں لیکن زیارت نہیں ہوئی, لیکن میرے نبی ایک ایک نشانی بتا رہے ہیں. پتہ چل گیا جو ماں کی خدمت پاکستان میں بیٹھ کے بھی کرے, اللہ کے نبی کو مدینے خبر ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی کو مدینے کے اندر پتہ چل جاتا ہے. آپ نے کہا عمر تیری نا زندگی کے اندر جب آئے گا نا تو اویس سے ایک کام کہنا. اس نے کہنا اویس اللہ کے نبی فرماتے تھے ہو سکے تو میری گناہ گار امت کے لیے دعا کرنا. یہ کن سے اللہ کے نبی دعا کروا رہے ہیں؟ یہ کوئی صحابی ہیں, یہ کوئی نبی ہیں؟ نہیں, یہ تابعی ہیں اور ماں کے فرما بردار ہیں. بھائیو آج کل ہم نے سارے کے سارے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں. ماں کو کوئی پتہ نہیں, ماں بیچاری گھر کے اندر بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے اور بیٹا باہر جناب پر یا پنچایتیں میں کہہ رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا بوڑھی ماں کا. اور یاد رکھنا بھائیو یہ نبی ہیں, یہ نبی کے اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بڑا ہی خوبصورت فرمان, بڑا ہی پیارا فرمان. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا میری زندگی کے اندر برکت ہو, جو چاہتا ہے میری زندگی کے اندر برکت ہو, میرے مال کے اندر برکت ہو, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابہ جو چاہتا ہے نا میری زندگی کے اندر برکت ہو, میرے مال کے اندر برکت ہو. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بتلائیے کیا کرے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں. اپنے جو والدین کی خدمت کرے گا نا اللہ اس کی زندگی کے اندر بھی برکت ڈال دے گا, اللہ اس کے مال کے اندر بھی برکت ڈال دے گا. جب گھر کا بٹوارا ہوتا ہے نا, ایک بھائی کہتا ہے میرے حصے میں 5 کروڑ آیا, وہ بڑا غریب ہے جس کے حصے میں 5 کروڑ آیا. جو کہتا ہے نا میرے حصے میں 10 کروڑ آیا وہ بھی غریب ہے. امیر کون ہے؟ جو کہتا ہے میرے حصے میں والدین آئے ہیں, میرے ساتھ میرے گھر کے اندر میرے والدین جائیں گے, وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے. بھائیو ان کی دعائیں لے لیں, یہ ان کی دعاؤں کو آج ان سے لیں, یہ واحد میوہ ہے. جب یہ دنیا سے چلا جائے نا انسان جو ہے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, اسے سمجھ نہیں کہیں آتی جانا کس طرف ہے. بھائیو یہ والدین میرے نوجوانوں میری باتوں کو سنو, میرا دل کرتا ہے ہر جمعہ جو ہے عظمت والدین پر پڑھایا جائے. جتنے والدین دکھی لگے پھرتے ہیں, جتنے والدین پریشان ہیں آپ کی وجہ سے, بھائیو یاد رکھنا اپنے والدین کی خدمت جو ہے اس کو شیوا اپنا بنا لے. اور جو چیز کہیں والدین, آپ خوش نصیب ہے کہ والدین آپ کو کہتے ہیں میرے لیے یہ چیز لے کر آئیں. حضور کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا محمد بن سرین. آپ ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے, مدینے کے اندر رہتے تھے. مدینے کے اندر نا کھجوروں کا نا اس وقت قحط پڑ گیا اور کھجوریں بہت مہنگی ہو گئی, کھجوروں کے بوٹے بھی بہت مہنگے ہو گئے. بہت زیادہ جب کھجوروں کے بوٹے مہنگے ہو گئے نا تو محمد بن سرین کی والدہ کہتی ہے بیٹا میں نے نا کوئی دوائی بنانی ہے. گھروں کے اندر وہ مائیں بناتی ہیں نا کوئی چھوٹے موٹے ٹوٹکے. محمد بن سرین کی والدہ کہتی ہے بیٹا میں نے نا دوائی بنانی ہے. جی ماں جی حکم. کہا مجھے نا کھجور کا کوئی تنا چاہیے. محمد بن سرین آپ نا کلہاڑا پکڑا, باہر نکلے, غلام کھڑے ہیں راستے کے اندر. کہتے ہیں حضور کہاں جانے لگے ہیں؟ فرمایا میں نا کھجور کا, ماں نے نا ایک ٹہنی مانگی ہے تو اس کے لیے نا وہ جڑ مانگی ہے کھجور کی, تو میں درخت گرانے جا رہا ہوں. وہ غلام کہتے ہیں محمد بن سرین کیا ہو گیا ہے؟ مدینے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے اور آپ جو ہیں 1000 دینار کا درخت ہے وہ گرانے جا رہے ہیں. ماں جی سے کہے مدینے کے اندر طوفان آتے رہتے ہیں, جب کوئی طوفان آئے گا کوئی درخت گرے گا نا تو ہم پتہ نکال دیں گے, آپ کو وہ تنا نکال دیں گے. محمد بن سرین کو غصہ آیا, فرمایا اوے تجھے تیری ماں روئے, میری ماں نے مجھے مانگا اور تو کہہ رہا ہے کہ مدینے میں جب طوفان آئے گا فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. آپ گئے, جب جا کے آپ نے کلہاڑے کے ساتھ آپ نے اس کو درخت کو کاٹ دیا نا, اس کی جڑ ایک نکال کے ماں کے قریب لے کر آئے. ماں نے جب وہ جو جڑ تھی نا اسے جب لیا نا تو ماں نے اس کی کوئی بھی چھوٹی سی جو دوائی بنائی اور ماں نے پھر محمد بن سرین کو بڑی دعائیں دی. جب باہر نکلے آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو, آپ کی آنکھوں کے اندر زاروں کی تار آنسو. غلام کہتے ہیں حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا میری ماں نے مجھے آج دعا دی ہے. فرمایا میری ماں نے, فرمایا میں بڑا خوش نصیب ہوں, میری ماں نے مجھے آج دعا دی ہے. او بھائیو اور ملت کے نوجوانوں, اللہ کرے کہ سارے میرے ملت کے نوجوان ماں باپ کے فرما بردار ہو جائے, ماں باپ کی عزت احترام کو بجا لائیں. آج کل جو حالات ہو چکے ہیں, ماں باپ بڑے پریشان ہیں,
ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں سوکھتے. میرے پاس بے شمار مائیں آتی ہیں, بے شمار. ایک ماں تو آئی, وہ کہتی ہے میرے بیٹے نے 6 ماہ ہو گئے ہیں مجھے کبھی بلایا نہیں. بھائیو وہ بیٹا کیسے سکون پائے گا, کیسے اسے زندگی کے اندر سکون آئے گا؟ وہ چاہے نرم و ملائم بستر کے اوپر بھی لیٹ جائے, لیکن ماں کا فرما بردار نہیں, وہ کبھی سکھ نہیں پائے گا, وہ کبھی سکھ نہیں پائے گا. اور یاد رکھنا, ماں باپ کے نافرمان کی دنیا کے اندر بھی سزا ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا ہے. بھائیو انشاءاللہ تعالی ہم نے والدین کی خدمت کرنی ہے اور بڑھ چڑھ کر کرنی ہے. سب بولے آمین. انشاءاللہ ہم کریں گے, انشاءاللہ میرے ملت کے نوجوان ہم بڑھ چڑھ کر ماں کی خدمت کریں گے. یاد رکھنا, ماں کی دعا سے ہر نعمت مل جاتی ہے. حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ, بستام کی نگری کا بے تاج بادشاہ, آپ کہتے ہیں جب میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا نا تو مجھے اللہ کی جو تجلی ہے نا اس کی بڑی مجھے نا کشش رہی کہ اللہ کی تجلی تو دیکھوں, مالک کو دیکھو تو صحیح. تو کہتے ہیں میں اپنے شیخ کے پاس گیا, ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے شیخ کے پاس گیا, شیخ انتقال کر گئے. میں نے لوگوں سے پوچھا یار میرے تو شیخ انتقال کر گئے ہیں, اب میرا بڑا دل کرتا ہے میں مالک اللہ کی تجلی دیکھوں, اللہ کا نور دیکھوں, اب میں کیا کروں؟ لوگوں نے کہا پھر ایسے کرو جنگلوں میں نکل جاؤ, جا کے نا ادھر اللہ اللہ کرو, اللہ تجھے اپنی تجلی ضرور دکھائے گا. ماں تھی بوڑھی, گھر آئے, آ کے کہتے ہیں اماں جان اگر آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں تو میں پھر جنگلوں میں نکل جاؤں, اللہ کروں, اللہ کو پالوں. ماں نے کہا بیٹا با یزید میں نے تجھے اپنے حقوق معاف کیے, جاؤ چلے جاؤ, جا کے اللہ کو ڈھونڈ لو, اللہ کی تجلی کو پالو, اللہ کے نور کو پالو. حضرت با یزید بستامی کہتے میں بستام سے نکلا, بصرے آیا, بصرے سے نکلا عراق آیا, عراق سے میں نکلا مدینے کی پیاری گلیوں میں آیا, مدینے کی گلیوں سے میں نکلا مکے کے کعبۃ اللہ کے پیارے شہر کے اندر آیا. کہتے ادھر سے ہوتا نا 12 سال لگ گئے, جنگلوں کے اندر پتے کھائے, خشک روٹیاں کھائیں. 12 سال بعد نا میرا بستان میں دوبارہ چکر لگا. میں نے کہا آیا تو ہوں, کیوں نہ ایک دفعہ اپنی بوڑھی ماں کا دیکھ لوں, اس کا دیدار کر لوں. حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ, وہ میری بات کو توجہ سے سمجھنا ہے. آپ کہتے ہیں میں نا ادھر آیا نا جب بستام کے اندر, کہتے ہیں میں نے ایسے دروازے کو بھی دستک ہی دی. بھائیو جو مائیں ہوتی ہیں نا یہ تو بیٹوں کی دستکوں کو پہچان لیتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے یہ میرے بیٹے کی ہے, یہ میرے پتر کی دستک ہے. ماں نے کہا ہاں مجھے پتہ چل گیا با یزید آیا, با یزید ٹھہرو میں آتی ہوں. با یزید جب آیا نا, ماں نے جب دیکھا با یزید بالکل کمزور سے ہو گئے. ماں نے سینے کے ساتھ لگا کے پیار کیا, فرمایا میرا با یزید تو آیا 12 سال کے بعد, بیٹا بیٹھو ادھر بیٹھو, میں جلدی سے تمہارے لیے کھانا پکا کے لے کر آتی ہوں. با یزید کی ماں نے جلدی سے بیٹے کے لیے کھانا پکایا, بیٹا کھانا کھا رہا ہے. ماں نے پوچھا بیٹا با یزید اللہ کا نور حاصل ہوا ہے, اللہ کی تجلی حاصل ہوئی ہے؟ با یزید رو پڑے, کہا اماں 12 سال ہو گئے ہیں جنگلوں کے اندر گھوم رہا ہوں, خشک پتے کھائے ہیں, خشک تنے کھائے ہیں, خشک روٹیاں کھائی ہیں, لیکن ماں اللہ نے تجلی نہیں دکھائی, اللہ نے تجلی نہیں دکھائی. ماں کہتی بیٹا خاموش, رونا نہیں, تیری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ماں تھی نا, کہا بیٹا خاموش ہو جا, تجھے اللہ تجلی دکھائے گا, تجھے نور دکھائے گا, تو پریشان نہیں ہونا. جلدی سے اندر گئی, جا کے وضو کیا, وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے, نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ میرا با یزید تجھے ڈھونڈنے کے لیے 12 سال جنگلوں کے اندر گیا, یا اللہ تو نے اسے اپنی تجلی نہیں دکھائی, میرا بیٹا رو رہا ہے, میرا بیٹا پریشان ہے, تو نے اس کو کیوں نہیں تجلی دکھائی. یا اللہ تو حضرت امام حسین کی ماں کی بھی تو دعا قبول کی, تو نے حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا قبول کی, تو نے حضرت خدیجہ کی دعا قبول کی, تو نے سب کی دعا قبول کی, میں بھی تو ایک ماں ہوں نا, میری دعا قبول کرو, میرے بیٹے کو اپنی تجلی دکھاؤ. حضرت با یزید کہتے ہیں میں ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہوں, 12 سال اللہ نے تجلی نہیں دکھائی, ماں کے ہاتھ کے بنا کھانا کھا رہا ہوں, اللہ نے اپنی تجلی دکھا دی, اللہ نے اپنا نور دکھا دیا. کہتے ہیں میں اٹھا, میں کہ میں ماں کے پاس جا کے بتاتا ہوں ماں اللہ نے تجلی دکھا دیا ہے. کہتے جب میں گیا نا مجھے یہ تھا کہ آج اللہ مجھے مل گیا ہے. کہتے جب میں ماں کے پاس گیا تو دیکھا تو ماں رو رہی ہے, اللہ کے حضور دعائیں کر رہی ہے. کہتے میں ادھر ہی بیٹھ گیا, اور میں نے کہا یہ تو کوئی معاملہ ہی ہو رہا ہے, میں کہاں 12 سال بھٹکتا رہا, میں کہاں جاتا رہا, وہ میرا سب کچھ تو میری ماں تھی. او بھائیو پیروں کے پاس ضرور جاؤ, اللہ والوں کے پاس ضرور جاؤ, لیکن یہ نہ کرو کہ ماں کو چھوڑ کے, ماں کا خیال کرو. ماں تیرے پاس ہے, تیرے پاس دنیا کی ہر ایک نعمت ہے, اگر تیرے پاس ماں نہیں نہ ہے تو
تیرے پاس کچھ بھی نہیں. بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں, بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ماؤں کے سائے ہیں, جن کی ماں کی ممتا ہے جن کے اوپر, اور جن کے لیے ماں کا سایہ ہے نا, وہ بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے ہی خوش نصیب ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ, آپ کی جب ماں کا انتقال ہوا نا, آپ زاروں کی تار ہوئے. لوگوں نے کہا اقبال کیا ہو گیا, ماں ہی تو چلی گئی. کہتے ہیں بیٹوں کے اپنے مطالبات تھے, بیوی کے اپنے مطالبات تھے. یہ میری بوڑھی ماں تھی, پردیس میں میں ہوتا تھا, میرے خط کا انتظار کرتی تھی. اب میں رو رہا ہوں کہ میرے خط کا کون انتظار کرے گی, میری ماں چلی گئی ہے. بھائیو, یہ ایک ایسا میوہ ہے, اگر تیری زندگی کے اندر یہ ایک دفعہ چلا گیا, یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا, یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. اس کے لیے, اس کے اپنی ماں کے لیے, اپنی ماں کے لیے دن رات محنت کر, اس کو, اس کی ہر خواہش پوری کر. اسی بیچاری کی خواہش ہوتی ہی کیا ہے, ہاں, تو 10 منٹ پاس بیٹھ جا, ساری خواہشیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. تو 10 منٹ اس کے پاس بیٹھ کے اس کے پاؤں تو دبا, اس کو پیار تو کر, دیکھنا تو صحیح وہ کیسے لٹتی, وہ کیسے تجھ سے پیار کرتی, وہ کیسے تجھ سے محبت کرتی. اور سید خورشید شاہ گیلانی وہ کہتا ہے دنیا والوں میں 50,000 روپیہ کماتا ہوں, کما کے لے آ کے ماں کی ہاتھوں کے اوپر رکھتا ہوں, ماں کے ہاتھوں کے اوپر 50,000 رکھتا ہوں. لیکن کہتا ہے جب میں نے سگریٹ پینے ہوتے ہیں تو ماں سے جا کے تو ماں 20 روپے دو. کہتا ہے جو 50,000 تنہا لینے میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو ماں کے 20 روپے لینے کے اندر مزہ ہوتا تھا. کہتا تھا میری ماں ان پڑھ تھی, چٹی ان پڑھ تھی, لیکن میری یونیورسٹی تھی, میری یونیورسٹی تھی. او بھائیو, او میرے نوجوانوں, میں تم سے اپیل, درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں. آج آپ نے اپنی ماں کی, آج کے بعد جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے, لیکن ماں کی خدمت کے اندر کبھی کمی نہ آئے, ماں کی عزت کے اندر کبھی کمی نہ آئے, ماں کو کبھی اف بھی نہیں کہنا. وہ قرآن مجید 15واں سپارہ فرمایا افم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہ کرو, اف بھی نہ کرو. او بھائیو یاد رکھنا, اگر یہ آپ سے ناراض ہو گئے نا, پھر تجھے کہیں بھی دنیا کے اندر کہیں معافی نہیں ہوگی, کہیں معافی نہیں ہوگی. حضرت مالک بن دینار آپ کہتے ہیں میں نا حج کرنے کے لیے گیا, اس سال بڑے لوگ حج کرنے کے لیے آئے, بے شمار لوگ آئے. کہتے میں دیکھ کے نا جب اتنے لوگ آئے ہیں, کہتے دل کے اندر دلیل آئی, پتہ نہیں اتنے لوگ آئے ہیں, کن کا حج قبول ہے کن کا نہیں. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا نا, رات کو سویا, رات کو خواب کے اندر مجھے اشارہ ہوا مالک بن دینار سب کا حج قبول ہے, ایک کا حج قبول نہیں ہوا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں صبح اٹھا, میں بڑا ہی زاروں کی تار ہویا, پتہ نہیں ان بد نصیبوں میں کہیں میں تو نہیں وہ جو ایک ہے. کہتے میں سارا دن روتا رہا, رات کو سویا, پھر خواب کے اندر اشارہ ہوا مالک بن دینار تیرا حج قبول ہے, جس کا نہیں نا حج قبول اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے, بلخ کا رہنے والا ہے. یہ خراسان کا ایک شہر ہے بلخ. آپ کہتے ہیں صبح میں اٹھ کے نا میں نے جا کے دیکھا خراسان کے لوگ کہاں ہیں جو حج کرنے آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں یہ جا کے دیکھا نا, مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے دیکھا, میں نے پوچھا خراسان کے لوگوں تمہارے اندر کوئی محمد بن ہارون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ہے. کہا کہاں ہے؟ کہتے یہ پہاڑی کے پیچھے نا اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, یار مجھے خواب کس طرح کا آیا اور لوگ کہتے ہیں وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. کہتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا, شکر دوپہر لگی ہوئی تھی, وہ نوافل پڑھ رہا تھا. میں نے اسے جا کے جب اس نے نوافل پڑھ لیا نا, میں نے کہا میں نا مالک بن دینار آیا ہوں. اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, عراق کا سب سے بڑا محدث, عراق کا سب سے بڑا ولی اللہ میرے پاس, میری قسمت کو 4 چاند لگا دیے. جب آپ نے یہ بات سنی نا, آپ کہتے ہیں تیرے لیے ایک پیغام لے کر آؤں, پیغام بڑا عجیب سا ہے. اس نے کہا اچھا تجھے کہیں اشارہ تو نہیں ہوا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا, کسی یہ بات کا بھی پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی میں نے پتہ ہے. آپ کہتے ہیں ہاں یہی بتانا ہے آپ. وہ کہتا ہے دیکھو آج 40واں حج کیا ہے, میرا ہر مرتبہ جب بھی حج کرتا ہوں کوئی نہ کوئی آ کے بتا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کس طرح کا تو نے پاپ کیا ہے, کس طرح کا تو نے ظلم کیا ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں تیرا حج قبول ہی نہیں ہو رہا. عرش کے مالک کے پاس اس کے گھر میں اندر آتا ہے تو تیرا حج ہی نہیں قبول ہو رہا, کیا کون سے ایسے ظلم کر دیا؟ وہ کہتا ہے مالک بن دینار سنو پھر میں نے کیا کیا. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا, اس مہینے کے اندر میں شراب قادی تھا, شراب پی کر گھر کے اندر آیا, آ کر اپنی ماں سے کہا مجھے گوشت بنا کے دو, میں نے گوشت کھانا ہے. لیکن میری بوڑھی ماں تھی, اس نے کہا
او محمد بن ہارون کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، حضور کا مقدس مہینہ ہے، اللہ کا پیارا مہمان مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر میں نہیں تجھے بنا کے دوں۔ کہتا ہے مجھے غصہ آیا، تندور جل رہا تھا، میں نے ماں کو نا اس کو پکڑا، پہلے اس کو گھونسا مارا، گھونسا مارنے کے بعد اسے بالوں سے پکڑ کے جلتے ہوئے تندور کے اندر پھینک دیا۔ کہتا پھر میں اندر چلا گیا، جب میں صبح اٹھا میری بیگم نے بتایا اوہ محمد بن ہارون بہت بڑا پاپ کر دیا تو نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا تیری ماں جو ہے اس کو تو نے قتل کر دیا، اپنی ماں کو، تیری ماں جل گئی ہے۔ کہتا ہے پھر اس کے بعد میں نے تلوار کے ساتھ جس ہاتھ سے ماں کو گھونسا مارا تھا وہ بازو اتار دیا، اور میرے پاس جتنی زمین تھی میں نے سب صدقہ خیرات کر دی، میرے پاس بہت سارے اونٹ تھے اللہ کی راہ کے اندر دیے، جتنے مال و زر تھا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا، اور 40 سال ہو گئے ہیں عرش کے مالک کے پاس آ رہا ہوں، وہ معاف نہیں کر رہا، 40 سال ہو گئے ہیں۔ اور بھائیو دیکھو آج اگر کوئی زنا کرے، کوئی شراب پیے، کبھی جا کے وہ دیکھے نا وہ توبہ کہاں کر رہا ہے محمد بن ہارون؟ داتا صاحب نہیں کر رہا، مسجد میں نہیں کر رہا، پیر خانے میں نہیں کر رہا، اللہ کے گھر کے اندر کر رہا ہے۔ 40 سال ہو گیا حج کرتے ہوئے، مالک نے معاف نہیں کیا، مالک نے معاف نہیں کیا ہے۔ اور ماں باپ کا نافرمان جہاں بھی چلا جائے، جب تک ماں باپ اسے معاف نہیں نہ کریں گے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے اس کی بات سنی میں نے اسے تھپڑ لگایا، تھپڑ لگا کے گھر آ گیا، اور میں نے اسے کہا میں تجھ سے دور ہونا چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ تیرے اوپر عذاب آئے اور وہ اس کے اندر میں بھی ملوث ہو جاؤں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں اسے چھوڑ کے گھر کے اندر آیا، رات کو خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالک بن دینار تو نے اس کا دل توڑ دیا، کل قیامت کو جب اللہ کی ذات آئے کے سامنے اس کا نامہ اعمال آئے گا نا، یہ بڑا ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے حضور عبادت کرتا رہتا ہے، اپنی ماں کو ثواب پہنچاتا رہتا ہے، تو کل اس کی ماں کے سامنے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے کے جائیں، لیکن وہ ماں ہوگی نا تڑپ جائے گی، اپنے بیٹے کو بچا لے گی۔ بھائیو اگر تو ماں کا نافرمان ہے تو جہاں مرضی چلا جائے، جہاں مرضی جتنی مرضی عبادت و ریاضتیں کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی والدین کی ہر حوالے سے خدمت کرنی ہے، اور رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک آج والدین کے نام ہے، والدین کے لیے ہم نے یہ تیسرا جمعہ وقف کیا ہے۔ بھائیو ہم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اگر تیرے والدین تجھ سے خوش ہے تو سمجھو ساری دنیا ہی خوش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نا ایک آدمی آ گیا، آقا حضور ایک قتل کیا ہے، اب اس کے جو ہے نا ورثہ بھی نہیں مل رہے، تو اب میری قتل کی معافی کیسے ہوگی؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیرے ماں پیو ہیں، تیرے والدین ہیں؟ کہتا جی حضور ہے۔ فرمایا جا کے نا ان کے پاس بیٹھ کے نا مسکرا کے کھانا کھاتے جاؤ، اللہ تجھے جو قتل کا بدلہ ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دے گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اللہ قتل کا بدلہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائیو والدین زندگی کا ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ ایک دفعہ جب چلی جائے نا زندگی کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے، آنکھوں کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے۔ عید کے موقعوں کے اوپر نا میں نے بے شمار نوجوانوں کو دیکھا ہے جو راستہ بدل کے نہ آ رہے ہوتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہتے یار آج اپنی ماں کی قبر کے اوپر گئے ہوئے تھے، اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے، لیکن ماں جو ہے نا پیاری ماں اس کا ساتھ نہیں، اس کی قبر پہ گئے ہوئے تھے۔ تو ماں اگر چلی جائے پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی جن کی مائیں ہیں وہ دعا ان کے لیے کریں، ان کی زندگی کے لیے دعا کیا کرے، اور جن کی مائیں انتقال کر گئی ہیں حضور کا ایک اور فرمان سنو نے ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہر ہفتے والدین کی قبر کے اوپر جا کر ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائے، سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے ان کے لیے دعا کرے، اللہ اس کے تمام ہفتے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا پیارا دیکھو نا معاملہ ہے، دنیا میں بھی تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، جب تم چلے گئے تم دعا کرتے ہو پھر بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور یاد رکھنا اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوئی ہے، آج رمضان کے تیسرے جمعے کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہے، اب آپ نے گھروں میں جانا ہے، جا کے ماں کو قدموں کو پکڑ لینا ہے، ماں کے قدموں کو چوم لینا ہے، ماں پر
اپنا پیار نچھاور کرنا، دیکھنا وہ کیسی پیاری ہستی ہے، تیرے لیے سب کچھ قربان کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان سب کو لمبی زندگی نصیب فرمائے۔